بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران جنگ کے دوران ایک خبر آئی، خبر تھی بہت اہم، لیکن اسے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور وہ خبر یہ تھی کہ جنگ کے بعد ایران سے پاکستان آنے والوں میں 750 ایرانی شہری بھی شامل ہیں، اور یہ بات بتائی ہے بلوچستان حکومت نے۔ یعنی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد ایک تو پاکستانی شہری یہاں پر آئے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور لیکن 750 ایرانی شہری بھی پاکستان آئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، ہم اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب افغانستان پر حملہ ہوا تو افغانستان سے لاکھوں افغان شہری پاکستان آئے، کیونکہ اس وقت جو حکومت کی پالیسی یہی تھی کہ بھی افغان مہاجرین کو ویلکم کیا جائے، اور انہیں ویلکم کیا گیا، اور ویلکم بھی ایسا کیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی تورخم بارڈر سے اگر پاکستان میں داخل ہوتا تھا یا چمن بارڈر سے، تو اس کے لیے پھر پورا پاکستان کھلا تھا، یعنی وہ جہاں چاہے وہاں جائے۔ گو کہ ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں کیمپ بھی قائم کیے گئے تھے، افغان سے جو خیمہ بستیاں بھی بنائی گئی تھی، لیکن پھر بھی ہلکا پھلکا نظام تھا، ڈھیلا ڈھالا سارا نظام تھا کہ کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو افغان مہاجرین پورے پاکستان میں نظر آئے۔ ان لوگوں نے یہاں پر جائیدادیں خریدی، کاروبار کیا، شادی بیاہ ان کے ہوئے، سارا ایک پاکستانی کی زندگی تھی، گویا کہ وہ زندگی تھی۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ ریاست کی حکومت کی پالیسی چینج ہوئی تو انہیں پچھلے دنوں واپس بھیجا گیا، تو اس پر بھی بہت ساری باتیں آئیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا واپس بھیجا، لیکن ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا، بلکہ کسی اچھے طریقے کے ساتھ ان کو یہاں سے رخصت کیا جانا چاہیے تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ افغان مہاجرین کی لازم بات ہے، 25-30 لاکھ لوگ آئے، اس کی وجہ سے مسائل بھی ہوئے، بہت سارے معاملات تھے، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اسی وقت اگر کوئی پالیسی بنا لی جاتی تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ یہ لوگ ایران میں بھی گئے تھے، ایران نے ایک پالیسی بنائی، باقی جگہوں پہ بھی گئے، انہوں نے پالیسی بنائی۔ ہم لوگ وہ پالیسی نہیں بنا سکے، تو اس کی وجہ سے دیکھیں کتنی پریشانی ہوئی کہ ہم نے ان کی میزبانی بھی کی اور اوپر جو ہے وہ ناراض بھی ہو گئے۔ ابھی دیکھیں ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ، ساری آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب یہ ایران کا جو مسئلہ ہے نا، ابھی تو ایران میں جنگ شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نہ کرے کہ وہاں کوئی خانہ جنگی کے معاملات بن جائے یا اور کوئی بڑی تباہی ہو جائے، تو لازم بات ہے لوگ نکلیں گے۔ تو جو پڑوسی ممالک ہیں وہ اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ترکی نے باقاعدہ کوشش کی ہے کہ جو سرحدی علاقہ ہے وہاں ایک بفر زون بنا دیا جائے، یعنی کہ ترکی کی بارڈر لگتی ہے ایران کے ساتھ، اور کہ ایران سے شہری ترکی میں نہ جائیں، بلکہ بارڈر کے اوپر ہی کوئی ایسا ایک علاقہ بنا دیا جائے کہ جو ترکی آنے والے لوگوں کو، ایرانیوں کو وہاں رکھا جائے، پوری عزت کے ساتھ رکھا جائے، ان کو وہاں سہولتیں دی جائیں، لیکن اپنے ملک میں نہ آنے دیا جائے، وہیں ایک بفر زون بنا دیا جائے۔ آذربائیجان کا معاملہ ہے، آذربائیجان سے بھی وہ بارڈر لگتی ہے، وہاں بھی اس طرح کی کچھ تیاری ہیں۔ گو کہ ابھی حالات تھوڑے سے ٹینشن میں آ گئے ہیں وہاں پر، کیونکہ جو آذربائیجان پر جو وہ ایک اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد سے آذربائیجان نے سفارتی تعلقات تقریباً ختم کر دیے، ایران سے اپنے سفیر وغیرہ کو بلا لیا ہے، وہ تھوڑی سی ٹینشن ہے اس میں۔ اب پاکستان کا معاملہ بڑا حساس ہے کہ اس میں دیکھیں کئی طرح کے حساس معاملات ہیں۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو ایران سے بارڈر لگتا ہے وہ بلوچستان کے ذریعے لگتا ہے، اور بلوچستان کے حالات کا آپ کو پتا ہے۔ اب اگر ایرانی شہری یہاں آتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے، کہ اللہ نہ کرے کہ دیکھیں بات ہے کہ برا وقت کسی بھی آ سکتا ہے۔ اگر ایرانیوں کا بھی برا وقت آتا ہے اور وہ پاکستان آتے ہیں تو ایک لحاظ سے مہمان ہیں ہمارے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی حفاظت کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی حالات ہو جائیں کہ اور کوئی مصیبت ہو جائے، پھر یہ کہ بھئی ان کو کہاں آپ کو رکھیں گے؟ اگر آپ ان کو اوپن کر دیں پورے ملک کو کہ جہاں چاہیں وہ بس جائیں، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ شیعہ سنی معاملہ بہت پیچیدہ ہے پاکستان کے اندر، اور پیچیدہ رہا بھی ہے، کتنے لوگ اس میں مارے بھی گئے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو لوگ آئے ان کی کوئی اسکریننگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کہ کون لوگ ہیں، عام شہری ہیں، کچھ اور ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں، مزید جو لوگ آئیں گے ان کی کیا صورتحال بنے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اس معاملے کو ابھی سے حکومتی سطح پر کوئی ایسی پالیسی بنا لینی چاہیے کہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، کہ لوگ تو آئیں گے، اب یہ آئیں گے تو ان کو کہاں پر ٹھہرایا جائے گا، ان کے لیے کہاں کیمپ بنائے جائیں گے، کیونکہ ایک دم جاگیں گے نا اٹھ کر تو اس میں پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ابھی سے کوئی پالیسی بنائی جائے، تاکہ ایک طرف سے تو یہ جو لوگ آئیں ان کو ان کی سیکورٹی بھی ہو اور ان کو ایک عزت کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ پوری دنیا میں دیکھیں ہوتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ادھر کیوں آئیں۔ یہ اگر کوئی آدمی یہ سوال کرتا ہے نا تو یہ ایک بیوقوفانہ بات ہے۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملک پہ سے حالات ہوتے ہیں تو لوگ جان کی حفاظت کے لیے بہت سی ملکوں میں جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایرانی یہاں آتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا، ان کو ٹھہرانا، یہ ایک اچھی بات ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔
لیکن اس کے لیے ایک تو یہ کہ ان کی سیکورٹی کا مسئلہ، دوسرا یہ کہ پاکستانیوں کی سیکورٹی کا مسئلہ، کہ ایسے کوئی حالات نہ بن جائیں کہ بلا وجہ یہاں معاملات گڑبڑ ہو جائیں. تو اس کے لیے ابھی سے کوئی پالیسی بنانی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ خبر تو آ گئی ہے لیکن کوئی وضاحت نہیں آئی کسی قسم کی کہ بھی 750-800 جو لوگ آئے کون لوگ ہیں، وہ آیا ان کی اسکریننگ ہوئی ہے، وہ کہاں گئے ہیں، پھر وہاں سے آ کر کوئٹہ میں گئے ہیں، کوئٹہ کے بعد ہزارہ ٹاؤن میں گئے ہیں، کہیں اور شہر میں گئے ہیں، کراچی آ گئے ہیں، پنجاب چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے، کون لوگ، اس پر کوئی نہ کسی صحافی نے اس پر کوئی فالو اپ کیا ابھی تک جو کہ بھئی یہ لوگ کون لوگ تھے اور مزید جو لوگ آئیں گے وہ کہاں جائیں گے. تو یہ بہرحال ایک اہم خبر ہے اور اس پر ہمیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افغان وار کے دوران جو معاملات ہمارے رہے ہیں تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ میری بات کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے.